नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाज़रीन, आज भी एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। हम जानेंगे कि क्या है ये एक्ट, क्यों ज़रूरत पड़ी इस एक्ट को बनाने की, और इस एक्ट के तहत कैसे खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड कवानीन बनाए गए और कैसे उन कवानीन को जो है अमली जामा पहनाया गया। और हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स इस एक्ट के तहत कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी कर रहा है जो कि खिलाफ है इस एक्ट के, तो उस शख्स को कैसे डील किया जाएगा और उस पे कैसे जुर्माने लगाए जाएंगे और कितने तक जुर्माने लगाए जाएंगे। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। आज की हमारी जो मेहमान जज साहिबा है नुसरत अली हकाक, जो कि सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांदरबल में तैनात हैं और अपने फराइज जो है एज सेक्रेटरी डालसा अंजाम दे रही हैं। मैम, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोला कि हम बात करेंगे आज फूड सेफ्टी एक्ट के बारे में, 2006 के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे, हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि क्या है ये एक्ट और कैसे वजूद में आया ये एक्ट। गजाला जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो ये टॉपिक आपने लिया है आज के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है। जो खुराक है या ग़िज़ा है, खाने पीने की चीज़ें, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ इस्तेमाल करनी है और हमारी सेहत पे जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो 2006 का एक्ट है उसकी बात की जाए, ये एक एश्योरेंस है कि जो ये खुराक है जो हम खा रहे हैं ये खाने काबिल है, ये खाने के लायक है, ये सब स्टैंडर्ड किस्म का नहीं है, ये बिल्कुल सब उन चीज़ों से फारिग है। ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस इस कानून के तहत दी गई है उसके बाद ही ये खुराक जो है वो मार्केट में आया है और हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मैम, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के? जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव मैं कहूँ, जो भी खुराक के रिलेटेड कवानीन हैं जी, उनको एकजुट करके एक एक्ट के अंडर लाया गया जी। और जो जैसा आप भी जानते ही होंगे, FSSA हम सुनते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, वो वजूद में आई इसी एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया, जो कि वो साइनस ले डाउन करता है और स्टैंडर्ड देता है कि किसी भी किस्म का जो खुराक है उसको कैसे स्टोर करना है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वो पूरा स्टैंडर्ड वो ले डाउन करता है। उसके अलावा उनको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी ये खुराक है ये रेडिली अवेलेबल हो मार्केट में जी, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जी। मैम, क्या क्या चैलेंजेस होंगे इस एक्ट में जो फेस किए जाते होंगे? बेसिक चैलेंजेस देखिए गजाला जी, अगर खुराक की बात हम करें तो ये एक हम नहीं बोल सकते ये एक थिंग है या चीज़ है। खुराक एक ऐसी अशिया या बोल सकते हैं कि जो कंटामिनेट होने का खतरा है, चाहे वो मौसम के बदलाव की वजह से हो, चाहे वो हम इंपोर्ट करते हैं उस वजह से हो। तो ये जो चैलेंजेस है ये फूड को लेकर रहेंगी। किस फूड को किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कितनी देर तक स्टोर कर सकता है, क्या एक्सपायरी डेट रहेगी, ये जो है ये मेन चैलेंजेस है इसमें जी। जैसे पैकेट्स पे लिखा होता है मयार कितनी है या कोई भी चीज़। मैम, क्या है बेसिक स्टैंडर्ड्स फूड के? बेसिक स्टैंडर्ड है जो खुराक है हमारा, ये साफ़ सुथरा होना चाहिए जी, ये हाइजीनिक होना चाहिए जी, ये अगर ये मैन्युफैक्चर हुआ है साफ़ पानी का इस्तेमाल किया होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होने चाहिए वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, सब स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। जो लेबल है वही हो, मतलब जो हमने बोला है कि इसमें है मिस ब्रांडेड ना हो, उसी ब्रांड का दिया गया हो जो इस पे बताया गया है, जो लेबल है। उसके अलावा जो भी FSSAI ने, जैसे कि मैंने कहा, वो स्टैंडर्ड या साइनस ले डाउन किया है उसको कंप्लाई करना चाहिए ये। और उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि ये जो मार्केट में है ये रेडिली अवेलेबल हो और उसी क्वालिटी का हो जो भी इस एक्ट में रूल डाउन किए गए हैं रूल्स और रेगुलेशंस एक खाने को लेकर, एक खुराक को लेकर।
میم ہم جانیں گے یہاں کہ کیا ہے انسیف فوڈ، اس ایکٹ کے تحت کس فوڈ کو انسیف بتایا گیا ہے؟ کوئی بھی خوراک اگر آپ کو ہانیکارک ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ نقصان دہ ہے آپ کی صحت کے لیے، اس کو انسیف فوڈ کی کیٹیگری میں ڈالا ہے، چاہے اس کی نیچر کی وجہ سے، سبسٹنس کی وجہ سے، یا جیسے اس کو سٹور کی وجہ سے وہ بن گیا، اس وجہ سے وہ نقصان دہک بن گیا. اور جو سیکشن 3 ہے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کو، اس نے بھی ایسے ہی انسیف فوڈ کو ڈیفائن کیا ہے. جی. اور میم کیا ہے کچھ اسپیشل رسپانسبلٹیز اس ایکٹ کے تحت جو فوڈ سیفٹی ایکٹ ہے؟ جی، اگر ذمہ داریوں کی ہم بات کریں، فوڈ بزنس آپریٹرز کی ذمہ داری ہے، فوڈ مینوفیکچررز کی ذمہ داری ہے، فار دیٹ میٹر جو پیکنگ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ڈسٹریبیوٹرز کی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہے، سیلرز کی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہے. اب جو ذمہ داریاں ہے کیا کیا ہے؟ فوڈ بزنس آپریٹر فار ایگزامپل ہے، اس کو دیکھنا ہے جب میں یہ کھانا بنا رہا ہوں یا پیک کر رہا ہوں یا مینوفیکچر کر رہا ہوں، ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ اس سٹینڈرڈ کا ہے جو مجھے رولز اینڈ ریگولیشنز میں اس ایکٹ کے تحت دی گئی ہے یا فوڈ اتھارٹی نے جو دی گئی ہے، کیا یہ انہائیجینک تو نہیں ہے، کیا یہ سب سٹینڈرڈ کوالٹی کا تو نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرانیس میٹر کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی فوڈ بزنس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہو تو بنا لائسنس کی اس کی فروخت نہیں ہونی چاہیے. جی. اس کے علاوہ ایک فوڈ بزنس آپریٹر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی کھانا مینوفیکچر کر رہا ہے تو امپلائی جس کو وہ کر رہا ہے وہ کسی انفیکشس یا کنٹیجس بیماری میں مبتلا نہ ہو. جو یہ پیک کر رہا ہے، کھانا مینوفیکچر کر رہا ہے، وہاں فیکٹری میں یونٹ میں کام کر رہا ہے، وہ صحت یاب ہو. اس کے علاوہ جو سیلر یا پیکر یا مینوفیکچر یا جو ہم پھر ریٹیل جب مارکیٹ میں آ جائے ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فوڈ ہے جو ہم بیچنے جا رہے ہیں یہ سیف ہے، یہ سب سٹینڈرڈ کوالٹی کا نہیں ہے. جی میم، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک چین ہے، یہ پوری جو چین کام کرتی ہے، جو کھانا ہم تک پہنچتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری چین کام کرتی ہے. کیا میم یہ کوئی بھی شخص جا کر سکتا ہے کام کے اس کے لیے کچھ ضروری لوازمات پورے کرنے ہیں؟ جی، جو بھی فوڈ بزنس سٹارٹ کرنا چاہے، یہ اس ایکٹ کے تحت بھی سیکشن 31 کے تحت بھی اس میں ایک لائسنس کی ضروری ہے. اٹ از نیسسری ٹو ہیو اے لائسنس. اب وی کی ناٹ ایکسپیکٹ جو ہاکرس ہے یا اسمال فوڈ سیلرس ہے ان کے پاس لائسنس ہو، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ لائسنس ہو، مگر ان کو بھی لوازمی طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے ود دا کنسرنڈ اتھارٹیز کے ساتھ. اور ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ایکٹ کے تحت بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی انشور کرنا ہے کہ جو یہ خوراک ہے یہ کھانے لائق ہو، یہ سیف ہو، اور جو بھی رولز ریگولیشنز اس قانون کے تحت ہے وہ کمپلائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو لائسنس کی ضرورت نہ ہے تو وہ کوئی بھی بیچ سکتے ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ان کو بھی انشور کرنا ہے کہ فوڈ سیف ہو فار ہیومن کنزمپشن. جی میم، ہم جانیں گے کہ امپروومنٹ نوٹس کیا ہے اور کون اتھارٹی ہے اس کو ایشو کرنے کے لیے؟ دیکھیے غزالہ جی، جب کوئی خوراک مارکیٹ میں آ جاتی ہے، کوئی پیکڈ فوڈ ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کتنا فوڈ بزنس ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ یہ تو میں نے جیسے بولا خوراک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو ضرورت ہے. جی. اور روزانہ ضرورت اور ہمارے گھروں میں کافی زیادہ یوز ہوتی ہے. بالکل. جو یہ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر رہتے ہیں، ہی از آف دا رینک آف سب ڈویژنل آفیسر، اس کو جو کمشنر آف فوڈ ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں. وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوتا ہے. جو یہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہے، اگر اس کو کہیں پر بھی حادثہ ہے یا اس کو کسی سے انفارمیشن ملی ہے ایسے ہی یا چیکنگ کے دوران اس کو لگا کہ کوئی جو بھی فوڈ بزنس آپریٹر ہے یہ انسیف فوڈ بیچ رہا ہے یا وہ لوازمات اس نے پورے نہیں کیے ہیں جو اس قانون کے تحت اس کو کرنے چاہیے، چاہے وہ ڈسٹریبیوشن کو لے کر ہو، چاہے پیکنگ کو لے کر ہو، چاہے سٹوریج کو لے کر ہو، کسی بھی قسم یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے ہیں وہ فالو نہیں ہوئے. بالکل. اس کے تحت وہ ایک نوٹس دیتا ہے اس فوڈ بزنس آپریٹر کو. وہ اس میں لکھا جاتا ہے باضابطہ، اس کو ہم امپروومنٹ نوٹس بولتے ہیں. اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو کیوں حادثہ ہے کہ اور کس فوڈ کے متعلق اس کو حادثہ ہے، کیا حادثہ ہے، کیا ملاوٹ ہے، اگر سب سٹینڈرڈ ہے کیا سب سٹینڈرڈنس ہے، اگر انکلین ہے، ان ہائیجینک ہے، کیوں ہے. اس میں اس نوٹس میں پورا ڈیٹیل لکھا جاتا ہے کہ کیا ہے.
اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کیا کیا لوازمات اس کو پورے کرنے ہیں. دیٹ از وائی دا نیم امپروومنٹ. اس کو وہ پورے کرنے ہیں, اور اگر وہ پورا نہ کرے تو ان کی لائسنس بھی ضبط ہو سکتی ہے. جی میم, کیا فنکشنز ہیں ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے؟ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کے تحت کیا پاورز دیے گئے ہیں ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو؟ جو ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہے یہ تو لائسنس جو ایشو ہوتے ہیں, جیسے میں نے بولا آپ کو, فوڈ بزنس آپریٹرس کو, جن کو جو بڑے بڑے فوڈ بزنس آپریٹرس ہوتے ہیں, بزنس یونٹس ہوتے ہیں, فوڈ بزنس یونٹس ہوتے ہیں, ان کو ایک لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے. جو ایشو ہوتی ہے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کرتا ہے ایشو. جی, اس کا یہ فنکشن ہے, وہ لائسنس بھی ایشو کر سکتا ہے, ضبط بھی کر سکتا ہے. جو سیز ہوتی ہے چیزیں یا انسپیکشن رپورٹس ہوتا ہے, اس کا جو رپورٹ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے وہ رہتا ہے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے پاس. یہ جو فنکشن ہے, جو ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے فنکشن ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک فوڈ بزنس آفیسر بھی ہوتا ہے, تو یہ اس کو سپرسیڈ کرتا ہے, وہ اس کے نیچے کام کرتا ہے. جیسے فوڈ کو انالیسس کے لیے بھیج دیا جائے, عام لفظوں میں ہم جیسے فوڈ انسپیکٹر بولتے ہیں. بالکل بالکل. اور اگر کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے, اس کو ڈیزگنیٹڈ آفیسر جو ہے یا تو وہ خود انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے یا انویسٹیگیٹ کروا سکتا ہے. جی, جو فوڈ آفیسر جو ہمارے ہوتے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ بھی ڈیزگنیٹڈ آفیسر انویسٹیگیٹ اس کی تحقیق کروا سکتا ہے. میم, جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ فوڈ انالیسز کے لیے جو آگے جاتا ہے فوڈ, تو میم کیا ہے یہ فوڈ انالیسز, ہم یہ جاننا چاہیں گے. جب بھی فوڈ سیمپل سیز ہوتا ہے تو جہاں پر بھی انسپیکشن کے لیے گئی ٹیم, چاہے ان کو کمپلینٹ ہوئی یا روٹین انسپیکشن میں چلی گئی, وہاں پر فوڈ سیمپل سیز ہوتے ہیں. جی, فوڈ سیمپل جو سیز ہوئے ان کو 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. جو 2 حصے ہوتے ہیں وہ سیف کسٹڈی میں رہتے ہیں ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے. ایک حصہ جو ہے وہ فوڈ انالیسس کے لیے جاتا ہے فوڈ انالسٹ کے پاس, جو وہ اس میں انالیسس کر کے وہ ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ لسٹ بنا ہوتا ہے کہ کون فوڈ انالسٹ اس پینل پہ ہے. جی. ان کے پاس وہ ایک حصہ جاتا ہے جو اس کی انالیسس کرتے ہیں کہ یہ اس کوالٹی کا, یہ اسٹینڈرڈ لیول کا ہے, سب اسٹینڈرڈ لیول کا ہے, مس برانڈڈ تو نہیں ہے, انسیف تو نہیں ہے کنزیومیشن کے لیے. تو اس کو ہم فوڈ انالیسس کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ ایک حصہ بچتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے اگر کوئی فوڈ بزنس آپریٹر ہے, وہ سپریٹ لیبارٹری, وہ بھی ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہے, اس کے پاس بھیجنا کراس چیک کے لیے بھیجنا چاہے تو وہ بھی اس ایکٹ میں ہے. اسی لیے اس کو 4 حصے کیے جاتے ہیں اس سیمپل کو جو سیز کیا جائے. جی میم, کیا ہے پینلٹیز ان لوگوں کے لیے جو نان کمپلائنس کرتے ہیں اس ایکٹ کے تحت جو پروویژنس دیے ہیں ان کا؟ جی, اس میں لائبلٹیز بھی ہے, پنشمنٹس بھی ہے. لائبلٹیز کی میں اگر بات کروں تو اگر کوئی مس برانڈڈ, سب اسٹینڈرڈ یا ایکسٹرانیس میٹر ہے کسی میں, اس کو بیچ فروخت کر رہا ہے یا مینوفیکچر کر رہا ہے, ڈسٹریبیوٹ یا سیل کر رہا ہے, اس میں 25,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ پاسبل ہے. فار دیٹ میٹر اگر کوئی مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ ہے جو کہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ اس فلانی فوڈ میں یہ چیزیں ہیں, یہ سیف ہے, مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ ہے, اس میں 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. جیسے میم یہ مس لیڈ جو بھی ہے انفارمیشن جو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے, یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی, چاہے نیوز پیپر میں ایڈورٹیزمنٹ ہو, چاہے پرنٹ میڈیا میں ہو, الیکٹرانک میڈیا میں ہو, کوئی بھی مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس میں پنشمنٹ ہے, اس میں لائبلٹی ہے, 10 لاکھ روپے تک کا اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں سزا کا بھی پروویژن ہے. دیکھیے, اگر کوئی انکلین فوڈ ہے, انسیف فوڈ ہے, وہ کسی بھی فوڈ بزنس آپریٹر نے مینوفیکچر کیا, ڈسٹریبیوٹ کیا, سیل کیا, وہ مارکیٹ میں آ گیا, سب اسٹینڈرڈ لیول کا ہے یا انہائیجینک ہے, مس برانڈڈ ہے, مگر نقصان نہیں ہوا کسی انسان کو, اس میں 6 ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے, 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ اس کو ہو سکتا ہے. اب اگر اس کو کچھ تکلیف ہوئی, اس نے لیا, کنزیوم کیا, کنزیومر نے, اس کو کچھ تکلیف ہوئی, مگر جس کو ہم بولتے ہیں گریویس انجری, گریویس ہرٹ ٹائپ کا نہیں ہوا, اس کو گریویس ہرٹ نہیں ہوا, سمپل ہرٹ ہوا اس کو, تو اس لیول میں 1 سال تک کی اس کو سزا ہو سکتی ہے, 3 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اب اگر گریویس ہرٹ اس کو ہو گیا, اس کھانے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی تکلیف ہو گئی,
تو اب اس میں 5 سال تک کی سزا ہے اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کی موت واقع ہو گئی اس کھانے کو لے کر اس لیول تک کا سب سٹینڈرڈ زیادہ ہو گئی. بالکل اس میں کم سے کم 7 سال کی سزا ہے جو کہ لائف امپریزنمنٹ تک جا سکتی ہے اور لازمی اس کو 10 لاکھ روپے جرمانہ دینا ہے. یہ نہیں ہے اس میں کوئی یہ ہے 10 لاکھ روپے اس کو دینے ہی دینے ہیں اور عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے. میم ہم جانیں گے اس ایکٹ کے تحت اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہیں پہ کھانے پینے کی چیز جو ہے صاف نہیں ہے یا ایکسپائری میں بیچ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ایک عام شخص ایک عام کنزیومر کو کہاں شکایت درج کرنی ہے اور کیسے درج کرنی ہے؟ دیکھیے کہیں پر بھی اگر کنٹامنیٹڈ فوڈ ہے فار دیٹ میٹر بولوں کہ ہم بھی اگر کہیں ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں یا کسی دکاندار سے کھانا لے آتے ہیں بالکل ہمارے پاس پروویژن ہے کمپلینٹ کرنے کا بھی سیمپل لینے کا بھی ہمارے پاس ہے. اگر کمپلینٹ کرنی ہے تو ہم جیسے میں نے بولا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے پاس جا سکتے ہیں یا ہم ڈی سی جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں. کمشنر آف فوڈ جو ہے ان کے پاس کمپلینٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اس کے علاوہ اگر کنزیومر ہے وہ فوڈ بزنس آپریٹر جو بھی دکاندار ہے یا کہیں ریسٹورینٹ کا ہے اس کی نوٹس میں لانا ہے کہ میں یہ سیز کر رہا ہوں اور میں یہ فوڈ انالیسس کے لیے بھیج رہا ہوں لیبارٹری میں. اور جب وہ فوڈ انالیسس کے لیے بھیجتا ہے لیبارٹری میں تو جو فوڈ انالسٹ ہے اگر ٹھیک ہے اس میں کچھ نہیں تھا تو ٹھیک ہے, اگر اس میں کچھ بھی کوالٹی نکلتا ہے تو رپورٹ جاتی ہے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے پاس اور ایک کاپی جاتی ہے اس کنزیومر کے پاس بھی. جی میم کیا کچھ پنشمنٹس ہیں اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی کنٹامنیٹڈ فوڈ بیچے اور مطلب کیسے اس کو ڈیل کیا جائے گا؟ جی آج کی ڈیٹ میں جو لیٹسٹ پرپوزڈ امینڈمنٹس FSSAI کو بھی جو کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی کنٹامنیٹڈ فوڈ بیچ رہے ہیں تو ان کو عمر قید کی سزا دی جائے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ دی جائے. جی میم جیسے کہ آپ ابھی تعینات ہیں گاندربل میں ایز سیکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی, تو کیا آپ کا ایز سیکریٹری رہتا ہے کام اس ایکٹ کے تحت لوگوں میں بیداری لانے کے لیے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جس میں لوگوں کو کافی ساری چیزیں جو ہیں پتہ نہیں ہے, ہمیں کہاں جانا ہے کیا, تو اس ایکٹ کے تحت کیسے آپ کام کر رہے ہیں وہاں؟ جی غزالہ جی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی ہر شعبے میں کام کرتی ہے جہاں پر بھی بیداری کے لیے کام ضروری ہے اور کرنا ہے. جیسے ہم باقی شعبوں میں باقی ایکٹس کو لے کر کام کرتے ہیں بیداری کے اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں, اس ایکٹ کو لے کر بھی ہم چاہے ہمارا کانفرنس ہال ہو ہم لاء اسٹوڈنٹس کو لے کر ہم فوڈ بزنس آپریٹرز جو ریلیز کی صورت میں جاتے ہیں جس میں ہمارا جو لاء اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں, ہم دکانداروں کو سمجھاتے ہیں جو بھی لوور لیول پہ فوڈ بزنس آپریٹرز کام کرتے ہیں ریسٹورینٹ اونرز کام کرتے ہیں, ریلی کی صورت میں جا کر ہم ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان قوانینوں کے بارے میں ان کو پتہ رہے اور بیداری رہے کہ کیا سزا ہو سکتی ہے ان کو جو یہ کمپلائی نہیں کر رہے ہیں رولز ریگولیشن. جی میم جیسے کہ ہمارے کورٹس ہیں, ہمارے کورٹس کا کیا کام رہتا ہے؟ اگر جیسے ہمارے میونسپل میجسٹریٹ ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی جرمانے عائد ہوتے ہیں, اگر کوئی شخص کہیں نہ جانا چاہے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے پاس تو ایک سمپل کیا اس کو کرنا ہے اگر اپنی شکایت وہ کورٹس میں جا کر کرے, جیسے ہمارے میونسپل میجسٹریٹ کنسرنڈ ہے یا میجسٹریٹ جو بھی ہمارے کورٹس میں رہتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے غزالہ جی میونسپل میجسٹریٹس کے 2 دن اسی کے لیے مخصوص رہتے ہیں کہ وہ انسپیکشنز پہ جاتے ہیں اور موقع پہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو رولز ریگولیشنز ہے فوڈ سیفٹی کو لے کر ہو ہائیجین کو لے کر ہو وہ کمپلائی ہو رہی ہے کہ نہیں. مگر اب ذمہ داری ہے جیسے کہ ہم نے بھی بولا فوڈ بزنس آپریٹرز کی کہ مطلب کتنا ہی آپ پنش کتنا ہی کرو گے کیونکہ یہ خوراک جو ہے یہ تو آپ کو ہر روز پروڈیوس ہوتی ہے, ہر روز مینوفیکچر ہوتی ہے, ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, اور کنٹامنیشن چاہے وہ ویجیٹیبلز میں ہو دودھ میں ہو کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر ہو
किस लेवल की कंटामिनेशन, क्योंकि अगर दूध वाला मैं आपको बोलूं, दूध वाला दूध में मिलावट कर रहा है तो उसको सब्जी मार्केट से लानी है, चाहे वो खुद प्योर दूध पिए, मगर मार्केट से सब्जी उसको लानी है, सब्जी तो प्योर होनी चाहिए। फ्रूट्स उसको मार्केट से लानी है, ऐसे ही फ्रूट वाला उसको दूध दूसरे से लानी है। जब तक हम सब अपने आप में वो नहीं लाएंगे, चेंज नहीं लाएंगे, और ये बेसिक खुराक है, तो ये तो अगर ऐसी सूरत में हम कहीं देखते हैं कि कोई चिप्स पैकेट या कोई ऐसी चीज जिसकी मयार नहीं है, तो वैसी सूरत में क्या करना चाहिए एक आम इंसान को? जी, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं हम, कि क्योंकि आपको तो पता है कि अगर हमने कहीं पे कोई चीज देखी कि कोई चीज हो रही है, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान सोचता है कि अब इस जमेले में क्या पड़ना, अब कहाँ जाऊंगा मैं फूड इंस्पेक्टर के पास वगैरह। तो एक आसान सी चीज जो वो किसी अथॉरिटी की नॉलेज में लाए और उस पर कोई एक्शन हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि अब जमेले में क्या पड़े, क्योंकि अगर मैं बोलूँ एक जिम्मेवार बाशिंदे का रोल अदा करना है तो ये पेन्स लेनी पड़ेंगी हमें, हर किसी को, एग्जाम्पल सेट हर करनी किसी पड़ेगी। को, बिल्कुल। जो अगर आप लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास, हम डेफिनेटली, हमारे पास ऐसा कोई केस आएगा, वी विल डेफिनेटली टेक अप द मैटर विद द डेजिग्नेटेड ऑफिसर और द फूड सेफ्टी ऑफिसर, और फॉर दैट मैटर वी कैन सेंड इट टू द कमिश्नर ऑफ फूड। जो भी कंप्लेंट आई उसमें भी कोई ये नहीं है। यानी एक इसको कंज्यूमर को सिंपल एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में हमारे जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी साहब होंगे वहां पे करनी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो एप्लीकेशन ला सकते हैं और वी कैन टेक अप द मैटर विद द अथॉरिटीज। उसके अलावा जैसे आपने बोला ये कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स एक्सपायर्ड होते हैं क्योंकि ऐसे स्टॉक रखा होता है, ये तो ये जिम्मेवारी है, क्योंकि एफएसएसए का तो ये काम ही है कि तो स्टैंडर्ड ले डाउन ही किया है कि कोई चीज एक्सपायर नहीं हो, उसमें तो बाज़ाब्ता उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अक्सर ऐसा होता है मैम, अक्सर ऐसा होता है कि देखने को ऐसी चीजें मिलती हैं। मैम कैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेमिनार्स और बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हैं इस एक्ट के तहत? जी देखिए, जो भी मैं बोलूँगी, अगर जिसमें भी सोशल एक्टिवनेस है, हमने हाल ही में किया पॉलीथीन को लेकर, हमने एक रैली की, लॉ स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के थे, उन्होंने हमारा ताउन किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जो भी ओहदे पे वो थे, उन्होंने बिल्कुल शमूलियत की हमारी रैलीज में। ऐसे ही इन चीज़ों को लेकर, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, चाहे वो खुराक को लेकर हो, चाहे किसी और किसी एक्ट को लेकर बेदारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ बिल्कुल वो शाना बशाना कदम ब कदम मिलाकर हमारे साथ इसको। मगर अल्टीमेटली क्या होता है गसाला जी, देखिए, मार्केट में आया, आपने भी जैसे बोला, आपने कोई चीज़ देखी तो अब आप भी बोलते हो छोड़ो, अब मैंने फेंक दी चीज़, तो अब क्या मैं किसके पास जाऊं? जब तक ये सामने नहीं आएगा, या कहीं पर सिंपल आप एप्लीकेशन लिख के नहीं, मैं फलानी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैं फलानी दुकान से मैंने फलानी चीज़ लाई तो वो एक्सपायर्ड मिली, तो जब तक वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की नोटिस में, फॉर दैट मैटर डेजिग्नेटेड ऑफिसर की नोटिस में नहीं आएगा, कैसे रहेगी? तो वो कुछ नहीं कर सकते। मगर हमारा भी ये रोल है कि हम वो नोटिस में लाएं ताकि बाकी हमारे बच्चे बच जाए इससे। जी मैम, आपका एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए हो इस एक्ट के हवाले से? देखिए, जनरल पब्लिक को मैं ये बोलूँगी कि अगर वो कहीं से खरीदो फरोख्त करते हैं, कहीं से चीज़ें लाते हैं, तो एक्सपायर अगर मिलता है उनको, वो नोटिस में लाइए, वो आप चुप नहीं बैठिए। अगर आपको लगता है कोई दूध वाला है वो दूध में मिलावट कर रहा है, कोई दुकानदार सबस्टैंडर्ड किस्म का खाना, या कोई रेस्टोरेंट ओनर कोई सबस्टैंडर्ड किस्म का खाना बेच रहा है, तो वो आप नोटिस में लाइए। उसके अलावा मैं अथॉरिटीज़ को भी बोलूँगी, चाहे वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हो, चाहे डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो, कि वो जो इस कानून के तहत, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 कानून के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए, उनको हतमी जामा पहनाए और उनको अमल में लाए। ऐसा नहीं हो कि आप लूज रहे कहीं पर, इनको बाज़ाब्ता आप लाइए सामने और उनको सज़ा दिलवाइए, क्योंकि जब मैसेज जाएगा तभी स्टॉप होगा ये कंटामिनेशन। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस एक्ट के तहत कैसे इम्पोज किया जा सकता है फाइन और कैसे पेनल्टीज भी होती हैं, कैसे सज़ा भी मिलती है। इसलिए आप भी इसमें चौकन्ने रहिए, और कहीं भी अगर आपको कंटामिनेटेड फूड मिलता है या मयारी फूड नहीं मिलता है, यानी एक्सपायरी वाला फूड कहीं पे
आउटलेट्स पे है, आप बाज़ाब्ता उसकी जाकर शिकायत दर्ज करें। अगर आप कहीं किसी ऑफिस में या कहीं डिस्ट्रिक्ट ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, आप सिंपल सेक्रेटरी डालसा जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेक्रेटरी है, वहां जाकर आप एक सिंपल एप्लीकेशन कर सकते हैं और ये जो आपकी ग्रीवियंस है इसको वहां रिड्रेस किया जा सकता है। नाजरीन, ऐसे ही एक और मौजू के साथ आएंगे और नए मेहमान के साथ आएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।